اگر امریکہ ایران پر مزید دباؤ بڑھاتا ہے، آب ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی زبردستی کوشش کرتا ہے، زمینی قبضے کی کوشش کرتا ہے، تو ایران کے پاس کون سے جوابی راستے موجود ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی طاقتور ریاست جب کسی مخالف کو دبانے کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتی ہے تو اسے یہ حساب لگانا پڑتا ہے کہ دشمن صرف خاموشی سے نقصان برداشت کرے گا یا وہ ایسا جواب دے سکتا ہے جو حملہ آور کے لیے نئی مشکلات پیدا کر دے۔ اصل سوال یہ ہے کہ مخصوص صورتحال میں کون کس کے لیے زیادہ جنگ کی یا حملے کی قیمت بڑھا سکتا ہے۔ ایران نے اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی یعنی دفاعی حکمت عملی اسی اصول پر بنائی ہے کہ امریکہ کے لیے یہ جنگ مہنگی سے مہنگی تر کر دی جائے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آپ مغربی ایشیا کی حالیہ جنگ پر مشتمل 4 حصوں کے اسٹریٹجک تجزیے کا دوسرا حصہ سن رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے اس بنیادی سوال کا جائزہ لیا تھا کہ جدید جنگ میں صرف فوجی طاقت، جدید ہتھیار اور زیادہ تباہی پھیلانے کی صلاحیت کامیابی کی ضمانت کیوں نہیں بنتی۔ ہم نے دیکھا کہ ملٹری وکٹری اور اسٹریٹجک وکٹری میں بنیادی فرق کیا ہے اور کیوں بعض ماہرین کے نزدیک آب ہرمز محض ایک سمندری گزرگاہ نہیں بلکہ ایک ایسا اسٹریٹجک فیکٹر بن چکا ہے جو طاقت کی ایکویشن یعنی پورے توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ اور اس تجزیے کے دوسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اگر امریکہ ایران پر مزید دباؤ بڑھاتا ہے، آب ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی زبردستی کوشش کرتا ہے یا محدود فوجی کارروائی کا راستہ اختیار کرتا ہے یعنی زمینی قبضے کی کوشش کرتا ہے، تو ایران کے پاس کون سے جوابی راستے موجود ہو سکتے ہیں۔ جنگوں میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر حملے کے ساتھ ایک رد عمل ہوتا ہے۔ کوئی بھی طاقتور ریاست جب کسی مخالف کو دبانے کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتی ہے تو اسے یہ حساب لگانا پڑتا ہے کہ دشمن صرف خاموشی سے نقصان برداشت کرے گا یا وہ ایسا جواب دے سکتا ہے جو حملہ آور کے لیے نئی مشکلات پیدا کر دے۔ یہی وہ سچویشن بنتی ہے جہاں ایسکیلیشن ڈومیننس کا تصور اہم ہو جاتا ہے۔ اس تصور کو سادہ الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر 2 فریقوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے اور ایک فریق ہر مرحلے پر ایسا جواب دے سکتا ہے جو دوسرے فریق کے لیے زیادہ مہنگا، زیادہ خطرناک ثابت ہو، تو پہلا فریق بحران کے کھیل میں، اس جنگ کے کھیل میں ایسکیلیشن ڈومیننس یعنی برتری حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فریق ہر میدان میں زیادہ طاقتور ہو۔ ضروری نہیں کہ اس کے پاس زیادہ فائٹر جیٹس ہوں یا زیادہ نیول شپس ہوں یا زیادہ مالی وسائل ہوں۔ اصل سوال یہ ہے کہ مخصوص صورتحال میں کون کس کے لیے زیادہ جنگ کی یا حملے کی قیمت بڑھا سکتا ہے۔ ایران کے بارے میں بعض مغربی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ تہران نے اپنی ڈیفنس اسٹریٹجی یعنی دفاعی حکمت عملی اسی اصول پر بنائی ہے کہ امریکہ کے لیے یہ جنگ مہنگی سے مہنگی تر کر دی جائے۔ ایران نے کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ امریکہ جیسی عالمی فوجی طاقت خود بن جائے، بلکہ اس نے ایسی صلاحیتیں پیدا کی جن کے ذریعے ایک بہت طاقتور امریکہ جیسے دشمن کے لیے جنگ کو آسان، مختصر اور کم قیمت والا عمل نہ رہنے دیا جائے، یعنی امریکہ کے لیے ہر چیز مشکل سے مشکل اور مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جائے۔ یہ حکمت عملی ایران کے لیے نئی نہیں ہے۔ 1979 کی انقلاب کے بعد ایران نے خود کو مسلسل ایسے ماحول میں پایا جہاں اسے امریکہ، اسرائیل اور بعض عرب ریاستوں کے ساتھ شدید کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1980 کی دہائی میں 1980 سے لے کر 1988 تک جاری رہنے والی ایران عراق جنگ نے ایرانی فوجی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ اس جنگ میں ایران نے دیکھا کہ روایتی فوجی طاقت، جدید ہتھیاروں اور بین الاقوامی حمایت کے معاملے میں اسے شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ امریکہ کی وجہ سے کوئی دوسرا ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت سوویت یونین بھی، جو کہ ایک سپر پاور کہلاتا تھا، وہ بھی ایران کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ کمال یہ تھا اس وقت کہ سوویت یونین بھی عراق کی حمایت کر رہا تھا اور امریکہ بھی عراق کی حمایت کر رہا تھا، اور چین اس وقت کوئی طاقت تھا ہی نہیں۔ تو اسی تجربے سے ایران نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مستقبل کی جنگ میں اسے
روایتی طاقتوں کے بجائے ایسی صلاحیتوں پر انحصار کرنا ہوگا جو دشمن کی برتری کو محدود کر سکیں. یعنی برتری ختم نہیں کی جا سکتی، نہ برتری کا میچ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو محدود کیا جا سکتا ہے اور ایسیمیٹرکل وار کے ذریعے اس کے لیے مہنگا کیا جا سکتا ہے. یہاں سے میزائل، ڈرون، ساحلی دفاع اور ریجنل پارٹنرز پر مبنی اسٹریٹجی سامنے آتی ہے. اس اسٹریٹجی کا ایک اہم حصہ ہے جسے بعض ماہرین موزیک ڈیفنس یعنی دفاع موزیک کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے پورا دفاعی نظام ایک ہی مرکزی نقطے پر منحصر نہ ہو، بلکہ بہت سے چھوٹے الگ الگ اور نسبتاً خود مختار حصوں پر مشتمل ہو. اگر دشمن ایک حصے کو تباہ بھی کر دے تو پورا نظام مفلوج نہیں ہوگا. یہ تصور جدید فوجی سوچ میں مشن کمانڈ سے بھی جڑا ہوا ہے. یہ امریکہ میں یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نچلی سطح کے کمانڈرز کو بھی حالات کے مطابق فیصلے کرنے کی آزادی دی جائے تاکہ دشمن ایک ہی حملے سے پورے نظام کو تباہ نہ کر سکے. امریکی حملوں میں اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مخالف کے کنٹرول اور کمانڈ سسٹم کو تباہ کر دیا گیا ہے. یہ تباہی ایک کنونشنل ملٹری کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ایسیمیٹرکل یا ڈی سینٹرلائز ملٹری پاور کے لیے یہ زیادہ نقصان دہ نہیں، بلکہ شاید بالکل ہی بے معنی ہے. تو یہ جو سوچ تھی، یہ 2003 کی جو امریکہ کی قیادت میں جو ایک انٹرنیشنل آرمی جمع ہوئی تھی جس نے عراق پر چڑھائی کی تھی، اس کے نتیجے میں جو ایران نے سبق دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ عراق کی اتنی طاقتور فوج امریکہ کے حملوں کے بعد ایک دم سے تحلیل کیسے ہو گئی، ختم کیسے ہو گئی، ڈھہ کیسے گئی. تو ان کو یہ سبق ملا کہ عراق کی ساری فوج بہت ہی زیادہ سینٹرلائزڈ کمانڈ سسٹم میں تھی. جب کمانڈ سسٹم ٹوٹ گیا تو یہ فوج بکھر گئی. تو ایران نے یہاں سے سبق حاصل کیا کہ ہمارا کوئی بھی سینٹرلائزڈ سسٹم نہیں ہوگا اور جنگ کی صورت میں یہ بکھر جائے گا، تاکہ اگر کسی بھی سینٹرلائزڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو تباہ بھی کر دیا جائے تو فوج میوٹیٹ ہو کے لڑتی رہے گی. ایران کے بارے میں بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس نے اس طرح کا ایک ریزیلینٹ ڈیفنس سٹرکچر یعنی ایک دفاعی ڈھانچہ تیار کر لیا ہے یا پہلے سے کیا ہوا ہے اور وہ اس پر قائم ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر امریکہ دباؤ بڑھاتا ہے تو ایران کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا امکان یہ ہے کہ ایران خطے میں امریکی اتحادیوں اور امریکی مفادات پر دباؤ بڑھا سکتا ہے. یہاں خلیج فارس کی عرب ریاستوں کا کردار اہم ہو جاتا ہے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین نہ صرف توانائی کے بڑے مراکز ہیں بلکہ خطے میں امریکی فوجی موجودگی کے اہم پارٹنرز بھی ہیں. تو خطے کے امور کے ایک معروف امریکی ماہر ہیں گریگری گوز. ان مرحوم کے مطابق یہ آئل مونارکیز یعنی تیل کی دولت پر کھڑی بادشاہتیں ہیں جنہیں اپنے ہی عوام سے اور ایران سے خطرہ ہے. تو امریکہ ان کی حفاظت کے لیے وہاں گیا ہوا ہے. تو امریکہ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایران پر حملہ صرف ایران تک محدود نہیں رہتا ہے. خلیج فارس کا پورا خطہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو تیل کی تنصیبات، بندرگاہیں، فضائی راستے اور سمندری تجارت سب متاثر ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جدید جنگ میں اتحادیوں کا تحفظ ایک بنیادی مسئلہ بن جاتا ہے امریکہ کے لیے. ایک بڑی طاقت ہوتے ہوئے امریکہ کے لیے صرف دشمن کو نقصان پہنچانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اسے اپنے اتحادیوں کو بھی یہ یقین دلانا ہے کہ وہ انہیں خطرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے. تو اگر اتحادی ریاستیں یہ محسوس کرنے لگیں کہ کسی جنگ میں ان کے لیے فائدے سے زیادہ خطرات ہیں تو پھر طاقتور ملک کی سفارتی پوزیشن کمزور ہو جا سکتی، جیسے کہ امریکہ کی ہو رہی ہے. امریکی حملوں میں اضافے کی صورت میں ایران کا دوسرا ممکنہ جواب بحیرہ احمر میں دباؤ بڑھانے کی صلاحیت ہو سکتی ہے. بحیرہ احمر یعنی عالمی تجارت کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بحری جہاز جو ہے وہ نہر سویز کے ذریعے یورپ اور ایشیا کے درمیان سفر کرتے رہتے ہیں، اور اس تجارت کی وجہ سے کوئی تقریباً $1 ٹریلین کا آپ سمجھ لیجئے کہ سالانہ جو ہے وہ تجارتی مال یہاں سے گزرتا ہے. اور سعودی عرب کا جو کل 9 ملین بیرل یومیہ جو ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ آپ نے ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے 4 ملین رہ گئی. اب 4 ملین آئل کی جو ایکسپورٹ ہے ان کی ڈیلی یومیہ،
وہ آبِ ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ یمن کے انصار اللہ، جنہیں حوثی بھی کہا جاتا ہے، ان کی جانب سے ماضی میں بھی بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں نے دکھایا کہ جدید دور میں نسبتاً کم وسائل رکھنے والا گروہ بھی عالمی تجارت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اب وہ آبنائے ہرمز کی طرح باب المندب سے بھی بحیرہ احمر کو بند کر سکتے ہیں، اور یہ ایران کی ایک قسم کی بالواسطہ ایک آپشن ہے، یعنی وہ امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا۔ اب یمن کے انصار اللہ نے سعودی عرب کے بلاکیڈ کے جواب میں سعودی عرب پر بلاکیڈ نافذ کر دیا ہے، لیکن ابھی تک عالمی تجارت کو بلاکیڈ نہیں کیا ہے۔ تو یہ ماڈرن ایسیمیٹرک وارفیئر، یعنی جدید غیر متناسب جنگ کی ایک مثال ہے، جہاں کم قیمت والے ہتھیار زیادہ قیمت والے نظام کو چیلنج کرتے ہیں۔ یہی اصول میزائل اور ڈرون جنگ میں بھی نظر آتا ہے۔ ایک انٹرسیپٹر یعنی جدید ایئر ڈیفنس میزائل کی قیمت کئی ملین ڈالر ہو سکتی ہے۔ تھاڈ جو ہے وہ 31 ملین ڈالر کے قریب بھی بنتا ہے، جبکہ حملہ آور ڈرون نسبتاً کم قیمت میں یعنی 15,000 سے 50,000 ڈالرز میں تیار کیے جا سکتے ہیں۔ اگر ایک دفاعی نظام کو مسلسل مہنگے انٹرسیپٹرز استعمال کرنے پڑیں تو وقت کے ساتھ اس کی اقتصادی برداشت متاثر ہو سکتی ہے، اور ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ ایران کے پاس کتنے میزائلز اور ڈرونز ہیں۔ مغربی میڈیا کہتا ہے کہ اس کے جتنے بھی میزائلز ہیں اس کا 70% ابھی بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن مغربی میڈیا کے پاس یا مغربی انٹیلیجنس اداروں کے پاس کوئی بھی صحیح انٹیلیجنس ایران کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ میں بار بار دہراتا ہوں، ان کے پاس صرف ٹامک ٹوئیاں ہیں، اندازے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، کوئی 3,000 بتاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کل میزائل 3 لاکھ ہو اور ہائپر سونک جو ہے وہ 4,000 ہو یا 10,000 ہو۔ یہ بات عجوبہ نہیں ہے، کیونکہ ایران اس کے لیے کافی عرصے سے تیاری کر رہا ہے۔ ان کے میزائل پروگرام کا بانی حسن مقدم تہرانی، جو شہید ہو چکا ہوا ہے، وہ ایک تجربے کے دوران اس نے ایک بنیاد رکھی تھی کہ ایران کی کل جو دفاع یا اس کے حملے کی صلاحیت ہوگی وہ فائٹر جیٹس نہیں ہوں گے، وہ کچھ اور نہیں ہوگا، وہ میزائلز اور ڈرونز ہوں گے۔ تو تب سے میزائلز وہاں کی بنیادی حکمت عملی کے طور پر چل رہا ہے، بنتے چلے آ رہے ہیں، مسلسل بن رہے ہیں، اور خطے میں حملے کرنے کے لیے ان کے پاس میزائل بنانے کی صلاحیت اور جو مینوفیکچرنگ کا جو سسٹم ہے اس کو 30 سال سے زیادہ پرانا عرصہ ہو چکا ہوا ہے۔ اور امریکہ کے جتنے بھی یہاں پہ جو فوجی اڈے ہیں، خلیج فارس کی لٹرل جو اس کے ساحلی علاقوں میں جو عرب ممالک میں جو امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں یا ملٹری بیسز ہیں، ایئر بیسز ہیں، ان کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ کے یہ جو بیسز ہیں، ایران نے 20-30 سالوں سے اپنے میزائل تیار رکھے ہوئے ہیں، اور اب اس کے پاس ہائپرسونک اور بیلسٹک میزائلز بھی ہیں۔ تو اس لیے ایران کی فوجی صلاحیت کو کم نہ سمجھا جائے۔ تو یہ مسئلہ صرف ایران تک محدود نہیں، یوکرین جنگ میں بھی یہ دیکھا گیا کہ سستے ڈرونز اور میزائلوں نے جدید دفاعی نظاموں کو، جو کہ روس کا تھا، اس کو مسلسل دباؤ میں رکھا ہے۔ لیکن ایران کی سب سے اہم اسٹریٹجک صلاحیت آبنائے ہرمز سے متعلق ہے۔ امریکہ کے لیے بنیادی سوال یہ نہیں کہ کیا وہ چند ایرانی بحری جہاز تباہ کر سکتا ہے، غالباً وہ ایسا کر سکتا ہے، اور صدر ٹرمپ تو بار بار دعویٰ کرتے ہیں ہم نے ان کی نیوی تباہ کر دی، ان کی ایئر فورس تباہ کر دی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ ایک طویل مدت تک اس علاقے کو اگر قبضہ کرتا ہے تو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ یہ فرق بہت اہم ہے۔ ایک عالمی طاقت کے لیے کسی سمندری راستوں کو ایک دن یا ایک ہفتے کے لیے کھولنا نسبتاً آسان ہو سکتا ہے، لیکن مقامی سیاسی تعاون کے بغیر اسے مسلسل محفوظ رکھنا ایک بالکل ہی مختلف نوعیت کا چیلنج ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی یعنی سمندری تحفظ کے لیے صرف بڑے جنگی جہاز کافی نہیں ہوتے، مسلسل نگرانی، بارودی سرنگوں کی صفائی، فضائی دفاع یعنی ایئر ڈیفنس، انٹیلیجنس، پیٹرولنگ اور فوری رد عمل کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ ایران کی اسٹریٹجی اس پیچیدگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے۔ اگر کوئی ملک روایتی بحری جنگ نہ بھی جیت سکے لیکن سمندری تجارت کے لیے مستقل خطرہ پیدا کر دے تو وہ اپنے دشمن کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر امریکہ کسی جگہ پر ایران کے ساحل میں یا کسی جزیرے پر قبضہ بھی کر لے تو ایران 1-2 بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے،
جس کے لیے چند ڈرونز یا ایک دو میزائلوں کی ضرورت ہوگی، جس کے لیے وہ کسی بھی فاصلے سے فائر کر سکتا ہے، چاہے ساحلی علاقوں پر امریکی قبضہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو یہاں امریکی نیوی کے ایک سابق میرین کمانڈر ہیں اور جیو پالیٹکس کے ایک تجزیہ کار ہیں، میٹ بریکن۔ انہوں نے ماریو نوفل، جو کہ ایک یوٹیوبر ہیں، پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں انٹرویوز کے، اس کے انٹرویو میں میٹ بریکن نے ایران کی اس صلاحیت کا تجزیہ کیا ہے، اور وہ یہاں پر اس کا ذکر بڑا موضوع ہے، بڑا مناسب ہے، جو ان امور پر بات کرنے کے لیے شاید سب سے زیادہ اہل شخص ہیں۔ میٹ بریکن کا کہنا ہے کہ ایران پر امریکی زمینی حملہ محض ایک اسٹریٹجک غلطی نہیں ہے، بلکہ ہر اس امریکی فوجی کے لیے موت کا پروانہ ہے جو اس جنگ میں بھیجا جائے گا۔ میٹ بریکن کے مطابق جتنے زیادہ فوجی بھیجے جائیں گے اتنی ہی زیادہ جانیں ضائع ہوں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں، بلکہ جغرافیہ، ایرانی فوجی تیاریوں اور جدید جنگ کے بدلتے ہوئے اصولوں کا سادہ سا تجزیہ ہے، جس سے ان کے بقول پتہ نہیں کیوں فیصلہ ساز جو ہے امریکہ کے میں جو اوپر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ شاید جان بوجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں۔ تو میٹ بریکن کہتے ہیں کہ پہلے تو ہالی ووڈ کی وہ فلمی مناظر بھول جائیں جس میں جنگی جہاز ساحلی جہازوں پر بمباری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد میرینز جو ہیں وہ ایمفیبیس کشتیوں یا بوٹس کے ذریعے اتر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ آج امریکہ اپنے بحری بیڑے کو آبنائے ہرمز سے بھی نہیں گزار سکتا، وہاں لا نہیں سکتا اس کے قریب، کہ وہ ایرانی میزائل کسی بھی بحری جہاز کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ایرانی خود کہہ چکے ہیں کہ آؤ ہم تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو میٹ بریکن کہتے ہیں کہ یہ دھمکی نہیں بلکہ ایک واضح جال ہے، ٹریپ ہے۔ تو میٹ بریکن کے مطابق امریکہ کے پاس فوج اتارنے کا واحد راستہ ایئر ڈراپنگ ہے، خاص طور پر V-22 آسپری ایئر کرافٹ کے ذریعے۔ یہ ایئر کرافٹ ہیلی کاپٹر سے دگنا تیز اور زیادہ دور تک اڑتا ہے، مگر اس میں صرف 24 فوجی اور 4 کا عملہ بیٹھتا ہے، یعنی کل 28 افراد یہ طیارہ جو ہے لے جا سکتا ہے۔ تو یہ طیارہ جب نیچے اترنے کے لیے اپنی رفتار کم کرتا ہے تو ایک بہت اہم اور آسان نشانہ بن سکتا ہے۔ ایران کے پاس کندھے سے چلنے والے اینٹی ایئر کرافٹ میزائل ہیں جو ایسے طیاروں کو بآسانی سے مار گرائیں گے۔ کمزور دشمن کے خلاف یہ طیارہ کامیاب ہو سکتا ہے، مگر ایران کے جدید ایئر ڈیفنس کے سامنے یہ ایک اڑتا ہوا تابوت ہے۔ تو میٹ بریکن جنگ کے جو مرکزی جو جزائر ہیں قشم اور لارک، ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ صرف ریت کے ٹیلے نہیں ہیں، یہ جزیرے، یہ قشم کو مقامی لوگ میزائل سٹی کہتے ہیں، جس کی شکل چاند سے بھی زیادہ ناہموار ہے، اور اس کی جو سطح جو ہے، اور نیچے سرنگوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے جہاں گولہ بارود، بم اور گھات لگائے بیٹھنے کی جگہیں پہلے سے تیار ہیں۔ کوئی بھی امریکی میرین اگر اس مشکل زمین پر حملہ کرے گا تو اسے ایک ایسے دشمن کا سامنا ہوگا جو پہلے سے مکمل طور پر تیار ہے، اور اسے یعنی اپنی دفاعی فوج کو زمینی راستے سے کوئی کمک نہیں پہنچنے والی ہے۔ یعنی وہ جانتا ہے ایرانی فوجی، کیونکہ ایرانیوں کو خود معلوم ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد وہاں مزید فوج نہیں بھیج سکے گا ایران، یعنی خود ان جزیروں کی حفاظت کے لیے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی سے برسوں پہلے ہی سے وہاں ہر دفاعی انتظام مکمل کیا ہوا ہے۔ تو ان جزیروں کے پل اڑانا، جو امریکہ پل اڑا رہا ہے یا راستے جو بند کر رہا ہے، یہ ایک قسم کی بے فائدہ اور بے سود ایکسرسائز ہے جو امریکہ کر رہا ہے، کیونکہ جنگ کے دوران وہاں پہ ان پلوں کا استعمال ہی نہیں ہوگا۔ تو جنگ کی حکمت عملی سے ہٹ کر بریکن ایک اور بڑے مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں امریکی جوانوں کی کمی اور قومی حوصلے کی کمی۔ وہ کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم اور ویتنام میں امریکی کے پاس جو لاکھوں فوجی تھے جنہیں جبری بھرتی کے قانون کے ذریعے لایا گیا تھا، اور عوام بھی اس وقت کم از کم شروع میں ان جنگوں کی حمایت کرتے تھے، تو آج نہ کوئی جبری بھرتی کا قانون ہے اور نہ ہی عوام کی کوئی جنگی جذباتی یعنی کوئی لگاؤ ہے، وہ کوئی جنگ بھی نہیں لڑنا چاہتے، خاص طور پہ جب یہ کہ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ اسرائیل کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جس سے بہت سے لوگ اب بے عزتی سمجھتے ہیں اپنی اس جنگ میں جانا۔ عوام پہلے ہی اس کے خلاف ہے، اور وہاں کے تو ریٹائرڈ فوجی ویٹرنز جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ 5 لاکھ فوجی کہاں سے لائیں گے امریکہ بہادر جو زمینی حملہ کریں گے؟
تو میٹ بریکن کے مطابق امریکہ کے پاس نہ اتنے فوجی ہیں، نہ لاجسٹک کا انتظام، اور نہ ہی قومی عزم ہے۔ میٹ بریکن کہتے ہیں کہ یوکرین روس جنگ نے ثابت کر دیا ہے کہ 1991 کی خلیجی جنگ جیسے آپریشنز کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت امریکہ کو 6 ماہ سعودی بندرگاہوں پر فوج اتارنے اور اڈے بنانے کا موقع ملا، مگر آج ہر فوجی مرکز، ہر گولہ بارود کا ڈھیر اور ہر سپاہی کا اجتماع سیٹلائٹ سے نظر آتا ہے اور درست نشانے پر ہے۔ امریکہ کے جتنے بھی بنے اجتماع کہیں فوج جمع کرے گا، کہیں ان کی کنسنٹریشن کرے گا چڑھائی کے لیے ایران پر، وہ ایران کو پہلی پتہ چل جائے گا کہ کتنے ڈویژن فوج یا کتنے یونٹس کہاں کہاں کھڑے ہیں امریکہ پر، کہ ان یونٹوں پر ایران فوراً میزائل مارے گا یا ڈرونز پھینکے گا۔ پھر ایران کے ساتھ کوئی ساحلی علاقہ وہ مشکل ہے، وہاں پہ کوئی سعودی عرب جیسی کوئی زمینی ایک سرحد نہیں ہے جہاں سے اس نے چڑھائی کی تھی عراق پر 1991 میں۔ اب اگر سمندری رستے سے جائے گا تو اس کی قیمت ایک اپنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی جادوئی ٹیکنالوجی ایرانی ڈرونز کو نہیں روک سکتی۔ امریکی ٹیکنالوجی کی برتری جدید دفاع کے سامنے ڈھال نہیں بن سکتی ہے جو کہ ایران کرے گا۔ تو آخر میں میٹ بریکن خطے کے امریکی اتحادیوں کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خلیجی امراء اور قبائلی سردار سوئس بینکوں میں رقم اور بیرون ملک ولاز رکھتے ہیں۔ جب جنگ کی آخری آگ بھڑکے گی تو یہ لوگ مصر کے بادشاہ شاہ فاروق کی طرح اپنی قوم کو چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے۔ ان کے وعدے صرف پیسے لینے کی حد تک محدود ہیں، حقیقی مدد وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ تو میٹ بریکن نتیجہ خیز انداز میں کہتے ہیں کہ ایران کے جنوبی ساحلوں پر فوج اتارنے کا سوچنا پچھلی دہائی کے ہر فوجی سبق کو نظر انداز کرنا ہے۔ پچھلی دہائیوں میں جتنی بھی جو امریکہ نے ایمفیبیس کے ذریعے یا کہیں بھی قبضہ کرنے کی ساحل کے ذریعے جو زمین پر قبضہ کرنے کی کوششیں کی ہیں، ان کے لیے ایک فارمولہ تھا کہ کتنے فوجی چاہیے، کتنا اسلحہ چاہیے اور کتنا وقت چاہیے، اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ وہاں پہ مزاحمت کرنے والوں کی کتنی طاقت ہے۔ تو پورے فارمولے پر پورے نظام بنے ہوئے ہیں۔ تو ان نظاموں کے مطابق ایک فارمولاز اور لاز بنے ہوئے ہیں، ان سب کو امریکہ فی الحال نظر انداز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو میٹ بریکن کہتے ہیں ہمارے پاس نہ بحری جہاز ہے، نہ ایئر کور، نہ جوان، نہ عوامی حمایت۔ ہمارے پراکسی گروپ یعنی کرد یا بلوچ ناقابل بھروسہ ہیں، اور جو عرب حکمران ہیں وہ بھی بہت کمزور ہے۔ تو دشمن مکمل طور پر یعنی ایران مکمل طور پر تیار ہے، اور جو امریکی جرنیل ہیں وہ امیدیں سنا رہے ہیں اپنے رہنما یعنی صدر ٹرمپ کو، جو کہ وہ سننا چاہتے ہیں۔ یعنی صدر ٹرمپ کو تعریف چاہیے تو وہ تعریف کر دیں گے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ تو میٹ بریکن کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ آبلے ہرمز کا کوئی ساحل فوجی اڈہ نہیں، بلکہ ایک قبرستان ہے جس کی قبریں بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی وہ اشارتاً یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پھر امریکی فوجیوں کو دفن کر دیا جائے گا۔ تو وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ عقلمندی ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ اب بحری حملوں اور پراکسی فوجی حملوں کا دور ختم ہو چکا ہے۔ ایران گرینیڈا یا لیبیا نہیں ہے، یہ ایک مضبوط قلعہ اور بہت مضبوط دفاع کا حامل ایک ملک ہے، اور امریکہ چاقو لے کر میزائل جنگ میں کودنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ آبِ ہرمز کا مسئلہ صرف بحری طاقت کا نہیں بلکہ پولیٹیکل ول یعنی سیاسی ارادے کا بھی ہے۔ اگر امریکہ ایران کے خلاف محدود کارروائی کرتا ہے تو اگلا سوال یہ ہوگا کہ کارروائی کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد صرف سزا دینا ہے ایران کو؟ کیا مقصد ایرانی میزائل پروگرام کو نقصان پہنچانا ہوگا؟ یا مقصد یہ ہوگا کہ ایران کو مجبور کیا جائے کہ وہ آبِ ہرمز پر اپنا قبضہ یا کنٹرول جو ہے وہ ختم کر دے؟ اگر آخری مقصد ہو یعنی کنٹرول چھڑانا مقصد ہو تو یہ مسئلہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی ملک کو صرف نقصان پہنچانا اور کسی ملک کو اپنی بنیادی پالیسی تبدیل کرنے پر مجبور کرنا دو مختلف چیزیں ہیں جو امریکہ کے ساتھ جرنیل سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ ایران کے بارے میں بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آبِ ہرمز اس کے لیے محض ایک فوجی صلاحیت نہیں بلکہ یہ ایران کے لیے ایک سیکیورٹی کی گارنٹی ہے، یعنی ایک حفاظتی ضمانت بن چکا ہے۔ تہران کا نقطۂ نظر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس صلاحیت سے دستبردار ہو جائے اور مستقبل میں دوبارہ دباؤ کا سامنا پڑے، یعنی امریکہ پھر اس پر حملہ کرتا ہے بعد میں، تو اس کے پاس پھر اپنی حفاظت کے لیے پھر کیا رستہ رہا ہوگا؟
تو یہی وجہ ہے کہ بعض ماہرین کے مطابق ایران آبر ہرمز کے معاملے کو مذاکراتی رعایت کی بجائے اپنی قومی سلامتی کے بنیادی حصے کے طور پر دیکھتا ہے، یعنی نان نیگوسیبل سمجھتا ہے وہ آبر ہرمز پر اپنا کنٹرول۔ لیکن امریکہ کے لیے بھی یہ ایک معاملہ آسان نہیں ہے۔ واشنگٹن کے لیے آبر ہرمز پر ایرانی دباؤ کو قبول کرنا ایک سیاسی مسئلہ بن سکا ہوا ہے۔ امریکہ کئی دہائیوں سے خود کو عالمی میری ٹائم سیکیورٹی یعنی سمندری راستوں کا محافظ اپنے آپ کو پیش کرتا رہا اس حیثیت سے۔ اگر وہ کسی بحران میں یہ تسلیم کر لے کہ ایران ایک اہم عالمی گزرگاہ یعنی آبر ہرمز پر مستقل کنٹرول برقرار رکھ سکتا ہے تو اس کے اثرات صرف خطے تک محدود نہیں رہیں گے، یہ طاقت اور ساکھ یعنی امریکہ کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ بن جائے گا۔ یہی وہ سچویشن ہے جہاں بڑے ممالک کے فیصلے صرف فوجی حساب سے نہیں بلکہ پولیٹیکل سائیکالوجی یعنی سیاسی نفسیات سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بعض اوقات سب سے خطرناک فیصلے اس وقت کیے جاتے ہیں جب طاقت اور ریاستیں اپنی کریڈیبلٹی یا ساکھ کو بچانے کی کوشش میں ایسے اقدامات کر بیٹھتی ہیں جن کے نتائج ان کے اصل مقصد کے خلاف نکلتے ہیں۔ تو یہی خطرہ کسی بھی ممکنہ امریکی زمینی کارروائی کے ساتھ بھی موجود ہے۔ امریکہ اپنی کریڈیبلٹی بچانے کے لیے ایران کے خلاف کوئی زمینی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن اس کا انجام بڑا خطرناک اور خوفناک ہوگا۔ اگر امریکہ محدود کارروائی سے آگے بڑھتا ہے اور ایرانی سرزمین پر قبضے کی کوشش کرتا ہے تو مسئلہ مزید خطرناک ہو جائے گا، کیونکہ ایران کا جغرافیہ اور آبادی کسی بھی حملہ ور فوج کے لیے بہت بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ ایران کے شمال مغرب سے ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے کوہ زاگروس کہتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ وہاں شروع ہو کر جنوب کی طرف آتا ہے اور پھر جنوب مغرب سے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ آبر ہرمز تک چلتا ہے۔ یہ 1800 کلومیٹر لمبا، اس سے بھی زیادہ یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ پہاڑی سلسلہ قدرتی طور پر ایران کی فصیل ہے جو ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایران کا رقبہ تقریباً 16-17 لاکھ اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے، جو کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی کے مجموعی رقبے کے قریب ہے۔ اس کی آبادی 9 کروڑ سے زیادہ اور یہ بہت ایجوکیٹڈ ہے، تیار ہے، جبکہ اس کے اہم پہاڑی علاقے دشوار گزار ہیں اور دفاع کے لیے موزوں ہیں۔ فوجی تاریخ میں کسی بڑے ملک پر قبضہ ہمیشہ مشکل رہا ہے، خاص طور پر ایسے ملک پر جہاں ان کی قومی شناخت، ان کا عزم، ان کی طویل مزاحمت جو ہے وہ اب ایک مثال بن چکی ہوئی ہے، جہاں 3 سے 4 کروڑ کی ایک عوامی فوج بھی موجود ہے۔ یہ ساری دنیا تسلیم کر رہی کہ یہ موجود ہے ایران کے پاس صلاحیت۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم اگلے حصے یعنی تیسرے حصے میں اس اہم سوال کی طرف توجہ کریں گے یا اس پر فوکس کریں گے کہ اگر امریکہ محدود کارروائی سے آگے بڑھ کر ایرانی جزائر پر قبضہ یا مکمل زمینی حملے کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے سامنے کون کون سے ملٹری اور جیوگرافیکل مسائل کھڑے ہوں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ خلیج فارس یعنی عراق، ایرانی ساحل اور زمینی حملے کے گوریلا جنگ اور اسٹریٹجک ڈیپتھ جیسے عوامل ہیں کس طرح جنگ کے ممکنہ نتیجے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ نے 4 حصوں پر مشتمل اسٹریٹجک تجزیے کا دوسرا حصہ سنا۔ اگلے حصے یعنی تیسرے حصے میں ہم جائزہ لیں گے کہ ایران پر زمینی حملہ، جزائر پر قبضہ یا آبر ہرمز کو طاقت کے ذریعے دوبارہ کھولنے کی کوشش عملی طور پر امریکہ کے لیے کتنے بڑے فوجی چیلنجز پیدا کر سکتی ہے، اور کیوں بعض ماہرین اسے ایک ایسی جنگ قرار دیتے ہیں جس کا اختتام قابض طاقت کے لیے انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ تب تک کے لیے ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔